رب کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس پاک ذات کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتلا دے گی اور ان کا بدلہ دے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کے بارے میں آدمی 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں منہمک ہے، جن کو موت کا ذکر بھی اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے دنیا کی لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ ایسا شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، اور اگر کبھی کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا کے چھوٹنے کا اس کو کلک اور افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والا تو ہے مگر ابتدائی حالت میں ہے۔ موت کے ذکر سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس سے توبہ میں پختگی بھی ہوتی ہے۔ یہ شخص بھی موت سے ڈرتا ہے، مگر نہ اس وجہ سے کہ دنیا چھوٹ جائے گی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی توبہ تام نہیں ہے۔ یہ بھی ابھی نہیں مرنا چاہتا تاکہ اپنے حال کی اصلاح کر لے، اور اس کے فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ شخص موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں داخل نہ ہوگا جس میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رب العزت کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کریم بھی اس کے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ شخص حقیقت میں رب العزت کی ملاقات سے کراہت نہیں کرتا بلکہ اپنی تقصیر اور کوتاہی سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو محبوب کی ملاقات کے لیے اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا چاہتا ہو تاکہ محبوب کا دل خوش ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہتا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ اس کو نہ ہو، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ بھی پہلے ہی جیسا ہے، یہ بھی دنیا میں منہمک ہی ہے۔ تیسرا وہ شخص جو عارف ہے، اس کی توبہ کامل ہے۔ یہ لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں، اس کی تمنائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر وقت کون سا ہوگا؟ موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے۔ عاشق کو وصل کے وعدہ کا وقت ہر وقت خود ہی یاد رہا کرتا ہے، وہ کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولتا۔ یہی لوگ ہیں جن کو موت کے جلدی آنے کی تمنائیں رہتی ہیں، وہ اسی کلک میں رہتے ہیں کہ موت ہی نہیں چکتی کہ اس معاصی کے گھر سے جلد خلاصی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ رازدار رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو فرمانے لگے کہ محبوب یعنی موت کہ محبوب احتیاج کے وقت آیا، جو نادم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ مجھے ہمیشہ فقر غنا سے زیادہ محبوب رہا، اور بیماری صحت سے زیادہ پسندیدہ رہی، اور موت زندگی سے زیادہ مرغوب رہی۔ مجھے جلدی سے موت عطا کر دے کہ تجھ سے ملوں۔ چوتھی قسم جو سب سے اونچا درجہ ہے ان لوگوں کا ہے جو حق تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں تمنا بھی نہیں کرتے۔ وہ اپنی خواہش سے اپنے لیے نہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ زندگی کو۔ یہ عشق کی انتہا میں رضا اور تسلیم کے درجہ کو پہنچے ہوئے ہے۔ بہرحال موت کا ذکر ہر حالت میں موجب اجر و ثواب ہے کہ جو شخص دنیا میں منہمک ہے، اس کو بھی موت کے ذکر سے اس کی لذتوں میں کمی آئے گی، اور کچھ نہ کچھ تو دنیا سے بعد پیدا ہو ہی جائے گا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لذتوں کی توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی اس کے ذکر سے اپنی لذتوں میں کمی کیا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکے۔ ایک حدیث میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اگر جانوروں کو موت کے متعلق اتنی معلومات ہو جتنی تم لوگوں کو ہے
تو کبھی کوئی موٹا جانور تم کو کھانے کو نہ ملے، موت کے خوف سے سب دبلے ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت پڑھے وہ شہیدوں کے درجے میں ہو سکتا ہے۔ اور ان سب فضیلتوں کا سبب یہی ہے کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنا اس دھوکے کے گھر سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری پر آمادہ کرتا ہے، اور موت سے غفلت دنیا کی شہوتوں اور لذتوں میں انہماک پیدا کرتی ہے۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس میں لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت۔ ایک حدیث میں ارشاد گرامی قدر ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی نہ پیو۔ ایک صحابی کو آپ علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تمہیں دوسری چیزوں میں رغبت سے ہٹا دے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جو شخص موت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو آگے چلتا کر دو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو دل کرتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، ان قریب قیامت کا زلزلہ، پھر سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیوں سمیت آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے جو موت کا اور قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے اور ایسا روتے جیسا کہ جنازہ سامنے رکھا ہو۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں نے مجھے دنیا کی ہر لذت کو منقطع کر دیا، ایک موت نے، دوسرے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر نے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ اشعث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری کے پاس جب بھی حاضر ہوتے جہنم کا اور آخرت کا ذکر ہوتا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے اپنے دل کی قساوت کی شکایت کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، دل نرم ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کے پاس آئی اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ نہایت خطرناک اور لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ اول تو اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تب بھی چونکہ دل دوسری طرف مشغول ہوتا ہے، اس لیے محض زبانی تذکرہ مفید نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب طرف سے بالکل فارغ کر کے اس کو اس طرح سوچے کہ گویا وہ سامنے ہی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچے کہ کیوں کر ان کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا، ان کی صورتوں کا، ان کے اعلیٰ منصوبوں کا خیال کرے اور یہ غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا۔
ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے الگ ہو گئے ہوں گے۔ کس طرح بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ اور عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر چل دیے، ان کے سامان، ان کے مال، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے۔ یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا۔ کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کہے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں۔ کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں۔ کیسا موت کو بلا رکھا تھا، آج اس کے شکار ہو گئے۔ کس طرح جوانی کے نشہ میں تھے، آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ کیسے دنیا کے دندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ پڑا ہے، زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، بدن کو کیڑے پڑ گئے ہوں گے۔ کیسا کلکلا کر ہنستے تھے، آج دانت گر پڑے ہوں گے۔ کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے، برسوں کے انتظام سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں ہوں گا۔ یہی حال میرا ہے، آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں، کل کی خبر نہیں ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ آسمانوں پر جو فرشتے مختلف کاموں پر متعین ہیں، ان کو سال بھر کے احکامات ایک رات میں مل جاتے ہیں کہ اس سال فلاں فلاں کام کرنے ہیں، اور فلاں فلاں شخص کے متعلق یہ عمل درآمد ہوگا۔ اس میں روایات مختلف ہے کہ یہ احکام لیلۃ القدر میں ملتے ہیں یا شب برات میں۔ جون سی بھی رات ہو، کثرت سے روایت میں مضمون وارد ہوا ہے کہ اس رات میں ان سب کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو اس سال میں مرنے والے ہیں۔ دنیا میں آدمی نہایت غفلت سے اپنے لعب و لعب میں مشغول ہوتا ہے، اور آسمانوں پر اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے۔ دنیا میں اگر وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائے تو آدمی کا جینا حرام ہو جاتا ہے، لیکن آسمانوں پر وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیسے غافل لوگ ہیں ہم۔ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، جس میں نہ کسی سفارش کی گنجائش ہے، نہ اس حکم کا اپیل ہے، نہ جو وقت اس کی موت کا تجویز ہے اس میں 1 منٹ کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ دخان کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان سب چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہے، کہ اتنا اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں فلاں مرے گا، فلاں فلاں پیدا ہوگا، اتنی بارشیں ہوں گی۔ حتیٰ کہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں شخص حج کو جائے گا۔ ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تو آدمی کو دیکھے گا کہ وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہوگا، لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے سارے کام فرشتوں پر منقسم کر دیے جاتے ہیں۔ تمام سال کی بلائی، برائی، روزی اور موت، تکلیفیں اور نرخوں کی ارزانی اور گرانی تمام سال کی دے دی جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں سال بھر کے احکام طے کر کے حوالہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کے مردوں کی فہرست اور حج کرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ حج والوں میں ہمارا نام شامل ہو۔ نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ ایک حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جتنے مرنے والے ہیں ان سب کے اوقات لکھ کر دے دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آسمان میں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں تمام سال میں مرنے والوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرنے میں مشغول ہے اور وہاں اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ ایک آدمی حج کو جا رہا ہے اور اس کا نام مردوں میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ نے آپ علیہ السلام سے اس کی وجہ دریافت کی کہ حضور شعبان میں روزے بہت کثرت سے رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سال میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سال بھر کے مردوں کی فہرست بنتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام جب مردوں کی فہرست میں آئے تو میں روزہ دار ہوں۔ محترم سامعین، دیکھا آپ نے، آپ علیہ السلام اس کو کیا ضرورت ہے، دونوں جہاں اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کو فکر ہے، لیکن اگر فکر نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو آخرت کی اور موت کی فکر نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نصف شعبان کی رات کو حق تعالی شانہ ملک الموت کو اس سال میں مرنے والوں کو اطلاع فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ روزانہ ہمیشہ جب آفتاب نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرنا ہے کر لے، آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اس دن میں تیری جو نیکیاں لکھی جا سکتی ہو لکھوا لے۔ اور دو فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں، ایک ان میں سے کہتا ہے اے نیکی کے طلب کرنے والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ، اور دوسرا کہتا ہے اے برائی کرنے والے بس کر اور رک جا، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر۔ اور دو فرشتے اعلان کرتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر۔ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کو ایک فہرست دی جاتی ہے کہ اس میں جن کے نام ہے ان سب کی اس سال میں روح قبض کر لی جائے، یہاں تک کہ ایک آدمی فرش فروش میں لگا ہوا ہے، نکاح کرنے میں مشغول ہے، مکان کی تعمیر کرا رہا ہے اور وہاں مردوں کی فہرست میں آ گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی مسکین پر اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی خوف کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی، نزا کی حالت، سکرات کی حالت اور اس کا اندیشہ ایسی چیز ہے جو اس کی ساری لذتوں کو مقدر کر دینے کے لیے کافی ہے، اس کے سارے راحت و آرام کو کھو دینے والی چیز ہے، اس کی غفلت کو ظاہر کر دینے کے لیے اسی کا فکر بہت کافی ہے۔ یہی چیز خود اتنی سخت ہے کہ اس کے فکر اور اس کی تیاری میں آدمی کو ہر وقت مشغول رہنا چاہیے، بالخصوص ایسی حالت میں کہ اس کا وقت معلوم نہیں کہ کب آ کر مسلط ہو جائے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، نہ معلوم کب کھینچ لے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ارشاد ہے اپنے بیٹے سے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آ پہنچے، اس کے لیے اس سے پہلے تیاری کر لے کہ وہ دفاتن اچانک آ جائے۔ اور واقعی بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر آدمی انتہائی لذتوں میں مشغول ہو، لہو و لعب کی اونچی مجلس میں شریک ہو، اور اس کے وہ یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے جو کسی جرم کی سزا میں اس کے 5 کوڑے مارے گا، تو ساری لذت، سارا عیش و آرام مقدر ہو جائے گا۔ بلکہ اگر صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے، وہ آج کل میں اس کو گرفتار کر لے گا، تب بھی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، رات کو نیند اڑ جائے گی، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ ملک الموت ہر وقت اس کے سر پر مسلط ہے، اور موت کی سختیاں جو ہزاروں کوڑوں سے بڑھ کر ہے اس پر مسلط کرنے والا ہے، پھر بھی ہر وقت اس سے غافل ہے۔ یہ جہالت اور غرور کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سختی کا حال وہی جانتا ہے جس پر گزر چکی ہے، دوسرے کو اس کی سختی کا حال معلوم نہیں ہو سکتا، وہ صرف قیاس کر سکتا ہے یا مرنے والوں کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ لگا سکتا ہے،
اور قیاس اس طرح پر ہو سکتا ہے کہ یہ تو ظاہر چیز ہے کہ بدن کے جس حصے میں روح نہیں ہوتی اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، بدن کی جو کال مردہ ہو جاتی ہے اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس عضو میں اور جس حصے میں جان ہوتی ہے اس میں سوئی چبوانے سے یا اس کے کاٹنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پس بدن کے جس عضو پر کوئی زخم ہوتا ہے یا اس کو کاٹا جاتا ہے یا وہ جل جاتا ہے تو اس سے تکلیف اس وجہ سے پہنچتی ہے کہ روح کو اور زندگی کو اس سے بدن سے تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے اس عضو کے ذریعے روح پر اثر پہنچتا ہے اور روح سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، تو ہر عضو میں اس کا بہت بڑا سا حصہ اثر کیے ہوئے ہے، اور جتنا حصہ اس عضو میں ہے اسی کے بقدر روح کو تکلیف پہنچتی ہے، جو بہت تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن جو تکلیف اعضاء کی بجائے براہ راست ساری روح کو پہنچے وہ موت کے وقت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ کتنی ہوگی، اس لیے کہ موت براہ راست ساری روح کو کھینچتی ہے جو بدن کے سارے اعضاء میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسی لیے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اتنی ہی تکلیف نہ ہو جتنی کہ اس کے کاٹنے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ کسی عضو کے کاٹنے سے اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ روح اس سے جدا ہوتی ہے، اور اگر وہ مردہ ہو اس میں روح نہ ہو تو اس کے کاٹنے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ پس جب روح کے ذرا سے حصے کے جدا ہونے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جب ساری روح کو بدن کے تمام حصوں سے کھینچا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کتنی تکلیف ہوگی، لیکن بدن کا اگر ایک حصہ کاٹا جاتا ہے تو روح کا بقیہ حصہ سارے بدن میں موجود ہوتا ہے، وہ اس وقت قوی ہوتا ہے، اس لیے آدمی چلا اٹھتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، مگر جب ساری روح کھینچی جاتی ہے تو اس میں ضعف کی وجہ سے اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ کرانے سے کچھ آرام پا لے۔ البتہ اگر بدن قوی ہوتا ہے تو اس کے بقدر سانس کے اکڑنے کے وقت اس میں آواز پیدا ہوتی ہے جو سنائی دی جاتی ہے، قوت نہیں ہوتی تو یہ بھی پیدا نہ ہوتی۔ اس کے نکلنے کے بعد ہر عضو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ روح پاؤں کی طرف سے سب سے پہلے کھینچتی ہے اور وہاں سے نکل کر منہ کے ذریعے سے جاتی ہے، پھر پنڈلیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر رانے، اسی طرح ہر عضو ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، اور ہر ایک عضو کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی اس کے کاٹنے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو آنکھوں سے نور جاتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ مجھ پر موت کی اور نزع کی سختی آسان فرما۔ لوگ بھی آپ علیہ السلام کی اتباع میں اس دعا کو مانگتے ہیں، مگر اس کی تکلیف سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سرسری طور پر مانگ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔